انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہاں میں ایک آپ کو نکتہ دے کے جاؤں، جب شہید کی شہادت کا یہ مقام ہے، شہید ہے امتی، حضور کا کوئی بھی امتی اللہ کی راہ میں لڑتا اگر شہید ہو جائے، اللہ اسے یہ مقام دے دیتا ہے، کائنات والوں کو یہ حکم دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو جب شہید کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ تو پھر نبی کا، ایک عام نبی، اس کا اگر یہ مقام ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ ان کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک عام شہید، ایک عام مسلمان، کوئی بھی وطن پہ جان دیتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی تم نے مردہ نہیں کہنا۔ عجیب بات ہے، اتنے بے باک لوگ ہو گئے، کتابوں میں ظالموں نے لکھ دیا کہ الیاذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور پھر ہمارے احباب انہی کے پیروکاری میں، انہی کے پیچھے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی بھی مسلمان ہسیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی کو مردہ سمجھ رہا ہو اس کے پیچھے تم نے نماز پڑھنی ہے؟ تو ایک عام شہید اللہ کی راہ میں لڑتا جہاد کرتا وہ شہید ہو جائے، رب کہتا ہے اسے مردہ گمان نہیں کرنا۔ مولا پھر کیا کریں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنایا، اپنے جناب آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہمارے سامنے وہ تڑپتے رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے گمان بھی نہیں کرنا ہے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور پھر زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب شہید کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس حوالے سے جس طرح کہ گزشتہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے غزوہ احد کے حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کی تھی، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ تو وہ احد جو کہ 3 میل کے فاصلے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانگی کی، 1000 کی تعداد، رستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس نے شیطانی کر کے، منافقت کر کے 300 منافقین نکال کر واپس مدینے چلا آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 700 صحابہ کرام کے ساتھ احد کے اس غزوہ میں شامل ہوئے۔ آپ احد کے اس غزوہ کو پڑھ کر دیکھیں کہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور پھر جس وقت اس کا اعلان ہوا، مسلمانوں ابو سفیان بڑا لشکر لے کر
مدینے کی طرف چل پڑا ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے آن پہنچا ہے احد کے مقام پہ، ڈیرے ڈال دیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 سال کی عمر ہے۔ آج اگر یہی 18 سالہ بچہ کسی پاکستانی ماں کا ہوتا، پھر ہمارے ہاں اس پاکستانی ماں کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ تو جی ہو میرا مولوی تو چریا جائیں۔ جب دین کے اوپر بات آتی ہے نا، سب کو اپنے بیٹوں کی جوانیاں یاد آتی ہیں۔ آخر یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے۔ یہ صحابی رسول ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کمال کی بات بتاؤں آپ کو، 18 سال کی عمر ہے اور شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے۔ شب زفاف میں شادی کی پہلی رات میں جب آپ علی الصبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنتے ہیں کہ الجہاد الجہاد، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، بغیر غسل کیے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام احد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یارو یہ ہے جذبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ، اسلام پہ، صحابہ کوئی بھی مشکل آتی ان کی قربانیاں سر فہرست ہوتی۔ اب 18 سال کی عمر ہے، شب زفاف ہے، شادی کی پہلی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس منادی کی ندا کو سن کر یہاں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، اور پھر اس نے جا کر سب سے پہلے ابو سفیان، اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور پھر جس جذبے کے ساتھ یہ اتنی فوج لے آیا تھا 3000 کی، تو اب یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر ہے، آپ نے سب سے پہلے ابو سفیان کے اوپر بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھیں، 18 سالہ نوجوان ہے اور ہاتھ میں جس وقت تلوار لی نا، اور پھر ابو سفیان کے سامنے گیا اور پھر اس کے سامنے جا کر اس کے گھوڑے کے اوپر وار ایسا کیا کہ اس گھوڑے کا جو ہے نا وہ سر الگ ہو گیا، وہ گھوڑا تڑپنے لگ گیا۔ ابو سفیان اب چلایا، شور مچایا، ہائے آئیے۔ پھر جناب کیونکہ سپہ سالار تھا فوج کا، تو جب اس نے شور مچایا ایک کافر آیا، اس کافر نے آ کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور پھر جنگ ختم ہونے کے بعد، اور اس میں بھی الحمدللہ فتح مسلمانوں کو ہوئی۔ بظاہراً لوگوں نے دیکھا کہ جناب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن یہاں صحابہ کا جذبہ دیکھیے، صحابہ کرام کس انداز میں اور کس جذبے کے ساتھ جہاد میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ جب بھی اسلام پہ بات آئے گی تو صحابہ سب سے پہلے ہوں گے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے شہید۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حضرت حنظلہ کو آج جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور جلیل القدر جناب فرشتے جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں۔ آب کوثر کے ساتھ آسمانوں پہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔
مسلمانوں یہ 18 سال کا نوجوان جس کے دل میں جذبہ جہاد، جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، اسلام کی محبت، اس نے اپنی جناب والا پہلی شادی کی پہلی رات بیوی کے بارے میں نہیں سوچا، ماں کے بارے میں نہیں سوچا، باپ کے بارے میں نہیں سوچا، پورے گھر کے بارے میں نہیں سوچا۔ جب آواز آئی کہ اسلام کے اوپر جناب والا وقت آ گیا ہے آج جہاد کے لیے، غسل بھی نہیں کیا، بغیر غسل کیے ہوئے احد کے مقام میں شامل ہو گیا۔ اور پھر مقام کیا مل رہا ہے جناب؟ آسمانوں پہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جلیل القدر جناب فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یارو جس وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک زمین پہ آئی، صحابہ نے دیکھا سبحان اللہ آپ کے سر مبارک سے، آپ کے جسم مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب جب کوئی جہاد میں اس وقت مقام جہاد میں شہید ہو جائے اس کو تو غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ انہیں غسل دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زوجہ سے معلوم کرتے ہیں۔ تو جس وقت ان کی زوجہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عبداللہ ابن ابی کی بہن ہے، اب جناب ان کو دیکھیے، ان سے جا کے پوچھا کہ حنظلہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے چہرے پر، اس کے جناب سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کہا حضور بات یہ ہے کہ شب زفاف جس وقت حضرت حنظلہ نے منائی اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ندا آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا، الجہاد الجہاد۔ تو آپ غسل کیے بغیر یہاں سے چلے گئے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس حکم میں۔ بولا اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا کہ اتنے بڑے جلیل القدر فرشتے نے اپنا جناب والا انہیں غسل دیا، اور پھر یہ وہ حنظلہ ہیں جسے غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا۔ غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ عام طور پر میں سوشل میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی جناب کہتا ہے کہ کوشچن ہے جناب کہ غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ غسیل الملائکہ یہی صحابی رسول ہیں، اور ان کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ تو اور اسی طرح جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ جناب جس طرح کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت وحشی کے بارے میں، اب یہاں صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذور صحابی ہیں، پاؤں سے معذور ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا نا جہاد کا تو اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ میں نے بھی شامل ہونا ہے اس جہاد میں۔ بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ معذور ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، یہاں تو ہٹا کٹا ہو، اگر اسلام کے لیے جناب والا اس کو جیل میں جانا پڑے تو اس کے بعد تو جناب والا وہ مسئلہ کی چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی پھانسی، بھائی آپ کو پھانسی آئے گی نا، موت سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ جناب یہاں یہ معذور ہیں، صحابی رسول حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں کو کہا کہ میں نے بھی چلنا ہے، میں نے بھی جہاد میں شامل ہونا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں چلنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے آج تو ہمارے پاس کوئی عذر ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں نا ہمارے پاس یہ عذر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معذور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا معذور جنت میں نہیں جائیں گے؟ پاؤں سے جو معذور ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے اس کو وہ جہاد میں لے کے چلتے ہیں۔ یارو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا جذبہ جہاد، حضور سے محبت، اور پھر
جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس کے بعد یہ نہیں کہ جناب والا کسی گلی کا سائڈ لے لیا، پھر کونے میں جا کر دعا کی، پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا، واپس میں اپنے اہل خانہ کی طرف نہ آؤں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ چلا ہوں، پروردگار مجھے شہادت نصیب فرما۔ اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام احد میں شہید ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اور صحابہ کرام کی قربانیاں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور